بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر، یعنی گندے برتن اور ان کی صفائی کا اسلامی نقطۂ نظر۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف عبادات بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہر پہلو پر بھی زور دیتا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے اور یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے۔ قرآن پاک اور حدیث میں ہمیں صفائی کی بہت اہمیت بتائی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ گندے برتن۔ اسلام میں برتنوں کی صفائی کو ایک اہم ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ گندے برتن نہ صرف صحت کے لیے مضر ہیں بلکہ ان سے کئی طرح کی بیماریوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں بھی برتنوں کی صفائی کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو برتن استعمال کے بعد صاف نہ کیے جائیں ان میں شیطان اپنا حصہ رکھتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام استعمال شدہ برتنوں کو فوراً صاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اس طرح صحت کا خیال رکھا جا سکتا ہے اور اسلامی تعلیمات کی پیروی بھی ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے ہی واقعے کے بارے میں جانیں گے جس میں رزق میں برکت اور کچن کے گندے برتن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک مفتی صاحب کا بیان ہے کہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندے ایک صاحب ان سے ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب، میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں، خوشحالی نہیں۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا، چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا و بندش تو نہیں۔ کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں۔ میں بہت پریشان ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ مفتی صاحب نے ان سے کہا، پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا، کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر آئیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا، نہ میں گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس یہ کرنا ہے دھونے والے برتن جب کچن میں جمع ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی لے لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہے، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ صاحب بولے، ظاہر ہے دھل کر یہ سب نالی میں جائے گا۔ میں نے ان سے کہا، میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر۔ میں نے کہا، آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں بلیوں کو ڈال دیں۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی نہ ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ سورہ الفاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کی تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب، اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کے شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا تب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو
ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ادب و تہذیب میں کوئی کسر نہ چھوڑوں گا۔ میں نے کہا اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ خواتین و حاضرین، لہٰذا صفائی ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہماری دینی اور دنیاوی زندگی میں سکون اور صحت کی ضمانت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گھروں میں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً برتنوں کی صفائی کا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگے تو برائے مہربانی اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔